ہیلو السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لاسٹ ڈے ہے خدام الحجاج کی جو بھی پریپریشنس ہیں اس کے حوالے سے کل جو ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ تو یہ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ جو پاکستان کے منسٹری آف ریلیجس افیئرس اور انٹرفیتھ ہارمنی جو ہمارا مورا ہے، جو حج سے ریلیٹڈ چیزوں کی پالیسی بنانے کے عمل سے ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ جو ایگریمنٹس کیے ہیں سعودی جو حکام ہیں، جو سعودی KSA کے جو بھی باڈیز ہیں، ان سے جو حج 2026 کے ریلیٹڈ جو ہمارا ہجری سال 1447 ہے اس کے ریلیٹڈ جو بھی سروس پرووائڈر ایگریمنٹس کیے ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک بکلیٹ ہے جو مورا کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھیں گے چیزیں، یہ 12 پیجز کا ٹوٹل ہے۔ اب اس میں ٹوٹل پڑھنے کی چیزیں جو ہے وہ آپ نہیں ہیں، مطلب کہ آپ اس کو جو ہے وہ 1 بائی 1 نہیں پڑھیں گے۔ جو مین چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ جو مین چیزیں آپ کو کیا کیا پڑھنی ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں جو اس کا یہ ہے کہ دس سروس پرووائڈر ایگریمنٹ جو ہے یہ منسٹری آف ریلیجس افیئرس اور انٹرفیتھ ہارمنی اسلام آباد میں بنی ہے، اور یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین مورا اور منظمس کے بیچ میں۔ منظمس جو DHC جس کو ہم کہتے ہیں، جو ڈیپینڈنٹ حج، یہ جو ڈیپینڈنٹ حج کمپنی ہے، ڈیپینڈنٹ حج کمپنی جو DHC اور جو مورا ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ جو ایگریمنٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے۔ اچھا، اس میں پہلے ہے کہ ڈیجیٹل بکنگ اور پیمنٹ پروسیسنگ کے بھائی جو بھی ایگریمنٹس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی جو بھی آپ کے ڈیجیٹل چیزیں ہوں گی، جو بھی آپ کی جو ہے وہ بکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، پیمنٹس ہوں گی، وہ سب ڈیجیٹل ہوں گی، مطلب کوئی بھی مینول سسٹم نہیں ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ کس سسٹم کے تحت یہ چیزیں ہوں گی، یہ سسٹم ہے DHC MIS جو ڈیپینڈنٹ حج کمپنی مینجمنٹ جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم DHC MIS سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آپ کی ڈپوزیشنس ساری ہوں گی، کوئی بھی مینول طریقے سے ڈپازٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد مینٹیننس آف ڈسپلے آف بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل، جو بھی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلس ہوں گی وہ آپ کو جو ہے وہ ڈسپلے کرنی ہے، ان کی مینٹیننس سے ریلیٹڈ۔ بیگیج آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے QR کوڈ ہے، اور جو مینڈیٹری پاک حج ایپ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو حج 2026 میں جو ایک ڈیجیٹل سسٹم ہماری جو پاکستانی گورنمنٹ لائی ہے وہ پاک حج ایپ ہے۔ اس ایپ کے تھرو جو ہے آپ کی ساری چیزیں جو حاجی ہیں، حجاج کرام جو وہاں پہ جاتے ہیں، وہ اپنی کمپلین بھی کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی انفارمیشن پاسپورٹ کو اسکین کر کے، مطلب کہ ساری جو ان کی اپنی انفارمیشن یا ان سے جو فیڈ بیک ہم لیں گے، جو حکومت فیڈ بیک لیتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ پاک حج ایپ کے تھرو ہی ہوگا۔ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کمپلینٹ، اس کا جو پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کمپلینٹ ریزولوشنس، یہ کس کی ذمہ داری ہے اکاؤنٹیبلٹی اور کمپلینٹ کو ریزولو کرنا؟ یہ ہمارے DHC اور جو منظمس ہیں، DHC MIS، یہ پورا نام ہے اس کا DHC MIS، اور منظم بھی کہتے ہیں ان کو، ان سے ڈیزالو کرنا ہے۔ اگر ان سے ڈیزالو نہیں ہوتا، اگر ان سے 24 آورس میں اس پہ کوئی مطلب کہ کوئی بھی حجاج کرام اگر کوئی کمپلین کرتے ہیں تو وہ کمپلین جو ہے وہ DHCs کو سننی ہے۔ اگر وہ 24 آورس میں اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تو پھر وہ مانیٹرنگ سیل کی طرف ریفر ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ DHCs کو ہی حل کرنا ہے انیشیل لیول۔ یہ کوئی ڈیفینیشنس ہیں، اس ڈیفینیشنس میں کوئی یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم نے جو اپنے پرانے لیکچرز میں پریویس چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہی ہیں، اس میں کوئی نیو کوئی ایسا چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے نیچے آپ آ جائیں پینلٹیز، تو پینلٹیز کب لگے گی؟ پینلٹیز تب لگیں گی جب آپ جو سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کے جو DHC MIS اور منظمس ہیں ان سے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کے اندر تو وہ پینلٹیز لگتی ہیں۔ کچھ پینلٹیز جو ہے وہ میجر ہیں، کچھ مائنر ہیں۔ وہ پینلٹیز یہاں پہ لکھی ہوئی، مطلب ایک لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سی پینلٹی لگ سکتی ہیں اگر وائلیشن کرتے ہیں تو۔ اب اس میں دیکھیں پینلٹیز، میجر پینلٹیز میں ان کا لائسنس بھی جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے، اور یا پھر ایک پرماننٹ کینسل بھی ہو سکتا ہے، یا نمبر 2 میں سسپینشن آف لائسنس فار اے اسپیسیفک پیریڈ، خاص پیریڈ کے لیے بھی جو ہے وہ
ان کو لائسنس کو رد کیا جا سکتا ہے، اور ان کے کمپنی کی مینجمنٹ کو بلیک لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ 5% آف ٹوٹل جو سیٹس ہیں لوکیشن ہیں ان سے 5% سے زیادہ کا فورفیچر بھی پینلٹی میں آ سکتا ہے، یا ان کی جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے ان سے 50% سے زیادہ جرمانہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی میجر ہے۔ اچھا، مائنر میں جو ہے وہ آپ کی کوئی کینسلیشن وغیرہ تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو پینلٹیز ہیں وہ 50% سے کم، بیک اماؤنٹ جو 50% سے زیادہ تھا میجر میں، وہ مائنر میں 50% سے کم ان کو فورفیچر جو ہے وہ جرمانہ لگے گا، اور جو کمپنسیشن 50% سے زیادہ ان کو دینی تھی، جو ایگریوڈ جو جن کے اوپر جو ہے وہ جو ہماری کمپلیننٹ ہے، جو کمپلیننٹ جو ہے وہ جس نے کمپلینٹ کی ہے اس کو 50% سے زیادہ جو ہے وہ کمپنسیشن دیا جا سکتا ہے میجر پینلٹی کے اندر، لیکن مائنر پینلٹی کے اندر 50% سے کم ہے۔ تو یہ 2-3 پینلٹیز آپ یاد رکھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے نمبر 3 میں دیکھیں اتھارٹی ٹو امپوز پینلٹیز۔ اب یہ پینلٹیز جو لگائے گا یہ کون لگاتا ہے؟ یہ لگاتا ہے دی ڈائریکٹر مانیٹرنگ، جو ڈائریکٹر ہیں مانیٹرنگ کے وہ، یا کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی CDC، یا اپیلیٹ کمیٹی CDC بھی لگا سکتی ہے، اپیلیٹ کمیٹی بھی لگا سکتی ہے، اور ڈائریکٹر مانیٹرنگ بھی لگا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، دی فالوئنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز شل constitute the integral and binding part of the service provider agreements. All parties to this agreement shall ensure full compliance of these provisions in letter and spirit. Failure to adhere may result in the imposition of penalties. تو یہی بات جو ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ بھئی اگر وہ اپنے ایگریمنٹ سے وائلیٹ کرتے ہیں تو ان کو پینلٹیز لگ سکتی ہیں۔ پینلٹیز 2 ٹائپس کی ہم نے پڑھی، ایک میجر ایک مائنر۔ اچھا، اس کے علاوہ پینلٹی کے کلوز دیکھیں۔ آفس انفراسٹرکچر اینڈ ڈسپلے ریکوائرمنٹ۔ نمبر 1 میں دی آفس مسٹ لوکیٹ ان ایسیسیبل نان ریزیڈنٹ ایریا۔ نان ریزیڈنٹ ایریا میں جو ہے وہ ان کو آفس اپنی لگانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا آفس ایسی جگہ پہ کھولیں جہاں پہ ریزیڈنس ایریا ہو، تو نان ریزیڈنس ایریا میں جو ہے وہ ان کو آفس کھولنی ہے۔ اینڈ مسٹ بی equipped with a functional computer system، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، ٹیلی فون، اور یہ سب چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں وہاں پہ ہونی چاہیے۔ A signboard must be prominently displayed outside the office premises containing the following information۔ جو آفیسز جو لگائی گئی ہیں، جو بھی آپ سروس پرووائڈر ایگریمنٹس کی جو بھی آفیسز ہوں گی ان کے باہر جو ہے وہ ان کو ڈسپلے کرنا ہے کہ بھائی یہ رجسٹرڈ منظم کون سا ہے، DHC ان کا جو ہے وہ نام کیا ہے، حج رجسٹریشن لائسنس نمبر کیا ہے، سعودی منظم کا نمبر کیا ہے، آفیشیل ٹیلیفون نمبر اور ویب سائٹ، یہ سب چیزیں ان کو کرنی ہے۔ اگر ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہ پینلٹی جو ہے وہ میجر پینلٹی ہوگی، یہ میجر پینلٹی۔ کمپنی کا پروفائل، بیک گراؤنڈ، یہ چیزیں بھی اگر وائلیشن ہوتی ہیں تو یہ بھی میجر پینلٹی میں آتی ہیں۔ اچھا، حج پیکیج دیکھ لیں۔ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے فالوئنگ انفارمیشن، دی ایسٹیمیٹڈ ڈیٹیل بریک اپ آف ایچ حج پیکیج، کتنا کا ہوگا وہ ان کو ایک کلیئر کٹ کر کے بتانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب میجر ہیں۔ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کی حج بکنگ سے ریلیٹڈ دیکھنے ہیں تو یہ بھی ان کو بھی اگر وائلیشن ہوتی ہے سارے میجر ہی ہیں۔ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ میک سبسٹیوشن ود دا کنڈیشن دیٹ ڈراپڈ آؤٹ حاجی ہیز سو objection and has been refunded as per agreement. To this effect, a written statement is required from the dropout Hajj to be submitted by service provider agreement ministry. However, if ended Haji after insurance، تو ان کو ایک جو حاجی سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے اور ریفنڈ سے ریلیٹڈ اگر چیزیں کوئی ہے، کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ مائنر ہے، اور مائنر میں فل سسپینشن نہیں ہوگی بلکہ ان کے پرسنٹیجز جو اوپر ہمیں پڑھی ہیں وہ لگ سکتی ہیں۔ فیمیل حجاج کو پرائر پرمیشن consent has been obtained from their parents، ان کے پیرنٹس جن میں ان کے ہسبینڈ اور ان کے جو ہے وہ فادر آتے ہیں، ان سے پرمیشن لیں گے۔ اور they are a part of group comprising liable female companion، ان کو ایک جو صحیح گروپ ہوگا ان کی ممبر بن کے جانا ہے جہاں پہ ان کو کوئی بھی تھریٹ ان کی ڈگنیٹی کو، سیفٹی کو نہ ہو۔ اکوموڈیشن اینڈ ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ بھی
پینلٹیز لگ سکتی ہیں اگر وہ، تو اوور آل جو بھی جو ہے وہ اکوموڈیشن ہو گئی یا اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ہو گئے اور جو ہے وہ یہ ساری جو ان کی رہائش، کھانا، بلڈنگس، تو یہ سب ایڈمنسٹریٹو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کے تحت ہی ہوتی ہیں۔ اور کمپیٹنٹ اتھارٹی ہم نے پڑھا ہے حج ڈائریکٹر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سی ڈی سی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کا ڈی ایچ سیز یا ملازمس جو ہیں، اپیلیٹ بورڈ ہے، یہ جو ہے وہ پینلٹیز ان پہ لگا سکتی ہیں۔ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کی یہ دیکھیں کہ پرپوز پیمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ پیمنٹ جو ہے وہ کون سی ان کو جو ڈی ایچ سیز کو پیمنٹ دینی ہے، جو اپنے حجاج سے لے کے ان کو پھر ان کے جو ڈیزگنیٹڈ بینکس ہیں ان میں دینی ہے، تو وہ کتنے پرسنٹیج یہ انسٹالمنٹس میں دیتے ہیں۔ کڈانا اینڈ طوافہ چارجز دیکھ لیں 25%، 15 اگست تک دینے ہیں، اور سیکنڈ جو ہے 40%، اس کے بعد 30%۔ تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھائی ڈی ایچ سیز جو پیمنٹ کرتی ہیں وہ فرسٹ جو ہے وہ کون سی ڈیٹ تک، اور سیکنڈ کون سی ڈیٹ تک، تھرڈ کون سی ڈیٹ تک، یا پھر اس طرح بھی ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ فرسٹ جو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ فرسٹ پیمنٹ کب تک ہو سکتی ہے، اور مطلب کہ کتنی ہو سکتی ہے، تو وہ 25% ہے، اور سیکنڈ جو پیمنٹ ہے وہ 40% ہے، اور تھرڈ انسٹالمنٹ پیمنٹ کی 35% ہے۔ تو یہ پورا جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ حج سروس پرووائڈر ایگریمنٹس جو ہیں، یہ سارے حج سے ریلیٹڈ آپ کے یہ ہیں، اس میں کوئی بھی اب اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں لاسٹ میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ جو ہے وہ شل ابائڈ بائی ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو پورا کرنا ہے، ان کی وائلیشن نہیں کرنی، اور ان کی ایفیڈیوٹ سائن کر کے سروس پرووائڈر ایگریمنٹ اپنا ان سے جو ایم سی کیوز بن سکتے تھے وہ صرف یہ تھے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی، اور شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ 12 منٹ کے اندر اگر آپ کو یہ 12 پیجز کلیئر ہو گئے، ان سے ایم سی کیوز، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔